إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعيه فأتيا بي جبلا وعرا فقالا اصعد فقلت إني لا أطيقه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی اصلاح کے لیے یعنی ہماری خاطر اللہ تعالیٰ نے قبر کے حالات اور قبر کے واقعات دکھائے. چونکہ ہم سب نے قبر میں جانا ہے اور قبر کے حالات پہلے ہمیں بتا دیے گئے تاکہ ہمارے لیے قبر کی تیاری کرنا آسان ہو جائے. اللہ اکبر. یہ حدیث بھی عالم برزخ کے بارے میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو میں چل پڑا. ہم چلتے چلتے ایک پہاڑ کے قریب آئے. انہوں نے مجھے کہا اصعد، اس پہاڑ پر چڑھو. میں نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو میں نے کہا لا اطیقہ، یہ پہاڑ بہت اونچا ہے اور اس پر چڑھنا انتہائی مشکل ہے، میں نہیں چڑھ سکوں گا. دونوں نے کہا کہ ہم تیرا تعاون کرتے ہیں، گھبرائے نہیں. ان دونوں نے مجھے پکڑا اور مجھے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے اٹھا کر. اللہ. جب میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو میں نے بڑی ہی دہشت ناک، خطرناک، ہولناک آوازیں سنی، جیسے کوئی رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، واویلا کر رہا ہے. میں نے پوچھا ما هذه الاصوات، یہ آوازیں کیسی ہیں، کون رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، اتنی چیخ و پکار. تو انہوں نے مجھے کہا، جو میرے ساتھی تھے، ھذا عواء اہل النار، یہ جو چیخ و پکار ہے آگ میں جلنے والوں کی ہے. یعنی عالم برزخ میں بھی آگ ہے، عالم برزخ میں بھی ایک دوزخ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ جو قبریں ہیں، کچھ قبریں جنت کا باغیچہ ہے اور کچھ آگ کا گڑھا ہے. ثم انطلق بی، میرے ساتھیوں نے کہا آگے چلے. چلتے چلتے اچانک کیا دیکھتا ہوں، میرے سامنے کچھ ایسے لوگ ہیں معلقین بعراقیبہم، جن کو ان کی گردنوں کے ساتھ لٹکایا گیا ہے. اللہ. لٹک رہے ہیں. مشققۃ اشداقہم، میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ جو لٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کی جو باچھیں ہیں وہ چیر دی گئی ہیں. اللہ. دائیں بائیں باچھ چیر دی گئی ہے، پھاڑ دی گئی ہے. تسیل اشداقہم دمن، اور ان کی باچھوں سے خون رس رہا ہے، خون نکل رہا ہے. بڑا ہی عجیب منظر تھا.
میں نے کہا من ہاؤلائی، یہ کون لوگ ہیں؟ اتنی سخت سزا؟ تو آگے سے میرے ساتھیوں نے مجھے کہا یہ جو لوگ ہیں نا جو لٹکائے گئے ہیں اور ان کی باچھوں کو چیر دیا گیا ہے اور پھر خون نکل رہا ہے منہ سے، ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھتے تھے۔ اللہ، جب سے یہ مرے ہیں یہ سزا شروع ہے۔ یہ حدیث ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔ تو یہ عالم برزخ میں روزہ چھوڑنے والوں کی سزا ہے، قبر میں یعنی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے روزے قبول فرمائے، اور جو روزے نہیں رکھ رہے انہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی قبروں کی خیر منائیں، اپنی قبروں کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، قبر میں آرام بھی ہے، سکون بھی ہے، اور تکلیف اور دکھ بھی ہے۔ دوسری حدیث جو میں نے آپ کو پہلے سنائی تھی کہ عذاب قبر، جب کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا، خواہ وہ مومن ہو یا کوئی کافر ہو، عذاب قبر اس کو گھیرتا ہے فوراً، اور اس کو سزا دینے کے لیے عذاب قبر پہنچ جاتا ہے۔ تو اس وقت پھر یہ جو روزہ ہے نا، روزہ یہ ماہ رمضان کے روزے، یہ مومن کی دائیں جانب کا پہرا دیں گے۔ یہ دائیں جانب مومن کی، اس کی حفاظت روزہ کرے گا۔ دیکھیے کتنی عظمت ہے روزے کی، اور کتنا یہ قبر میں ہمیں فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ دائیں جانب مومن کی محفوظ ہے عذاب قبر سے، اور اگر روزہ نہیں رکھا تو پھر دائیں جانب غیر محفوظ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی قبر کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔